الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے آج رمضان المبارک کے روزے رکھے، اختتام ہوا رمضان المبارک کا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ خوشی کا موقع، یہ خوشی کی گھڑی، عید کا دن اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں، جتنا اس کا تائید و نصرت سے ہم نے یہ مہینہ پایا اور اس میں ہم نے کوشش کی، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ پانا اور اس میں صحت و سلامتی کے ساتھ روزے رکھنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ بہت بڑی فضل ہے، بہت بڑی اللہ رب العالمین کی ہمیں عطا ہے. اور آج کا دن، عید کا دن، خوشی کا دن ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا، قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ اللہ رب العالمین سے ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک شخص نے عید کے روز امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں. یعنی آپ رضی اللہ عنہ خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں، عید کا دن ہے. تو اس نے پوچھا امیر المؤمنین عید کے روز یہ خشک روٹی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شخص عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا، اس نے اچھا کھانا کھایا اور عمدہ کھانا کھایا، عمدہ لباس پہنا، بلکہ اصل عید اس کی ہے جس کی اللہ رب العالمین نے قیام قبول فرمایا، روزے قبول فرمائے، دعائیں قبول فرمائی، تمام عبادات قبول فرمائی. اصل عید، اصل خوشی جو ہے اس کی ہے. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَ الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ يَوْمَ الْوَعِيدِ لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدِ. عید اس کی نہیں جو عمدہ لباس پہنے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کا خوف، اس کی امید کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اصل عید اس کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ رب العالمین کا فرمان یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں پسند کرتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ موقع عید کا یہ اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنے کا ہے، یہ اس کی شکر ادا کرنے کا ہے، اس کی آگے اپنی عبادات کو قبول فرمانے کی دعا کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی یہ صفات بیان فرمائی کہ وہ جو اعمال کرتے ہیں وہ راتوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ رات کے آخری پہر اللہ رب العالمین کی استغفار کرتے ہیں، اس کی اپنے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس اعمال کو جو کیا ہے اسے قبول فرمائے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما لے کہ تو قبول کرنے والا ہے، انک انت السمیع العلیم۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو یہ پیغام دیا گیا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کے لیے اس کے حضور سجدہ کرتے رہیے اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو مہینہ عطا فرمایا رمضان المبارک کا، یہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو مطلوب یہ ہے کہ وہ مسلمان بندہ جو اس مہینے کو پائے اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو وہ رمضان المبارک کی طرح بنا دے۔ اس نے جو تلاوت قرآن کی ہے، جو اس نے روزے رکھے ہیں، جو دعائیں کی ہیں، جو اللہ رب العالمین سے اس نے اپنا تعلق مضبوط کیا ہے، رمضان المبارک کے بعد بھی اس کا یہ تعلق مضبوط رہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی وہ مسجد میں نماز باجماعت ادا کرے، وہ اللہ کے حضور دعائیں کرے، گڑ گڑائے، اپنے استغفار کرے، وہ تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین سے کلام کرے، وہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے رکھے، پیر کا، جمعرات کا یا ایام البید کا، ہر مہینے عربی کے حساب سے 13، 14، 15 کا، وہ اللہ رب العالمین سے اس موقع جو ہمیں عطا فرمائے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہوتا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن مجید میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس میں استقامت کی، اس میں ثابت قدمی دکھائی، تو اللہ رب العالمین نے بس بشارت دے رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، فرمایا نہ کوئی غم ہو آپ کو، نہ کوئی تنگی ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کوئی غم ہو، نہ کوئی حزن ہو، اور جنت کی بشارت دی کہ وہ جنت جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وہ ان کے لیے ہے جو استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، جو اپنی ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور ثابت قدمی یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، انسان ایک دین اسلام اعتدال والا دین ہے، وہ استقامت کے ساتھ نہ غلو کرے، نہ زیادتی کرے، نہ کبھی کرے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ حیات دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ یہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین کا کلام کتاب اللہ اور میری سنت، جو اس کو تھام لے گا، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کامیاب ہوگا، یہی استقامت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا، اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامہ، کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہمیں استقامت عطا فرما، جو عمل کر رہے ہیں وہ دوام ہو، وہ ہمیشگی والا ہو، یہ نہیں ہے کہ رمضان مبارک میں روزے رکھے، دعائیں کی، تلاوت قرآن کی، اور رمضان مبارک کے بعد مسجدیں بھی خالی ہیں، تلاوت قرآن سے بھی دوری ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو مطلوب یہ ہے کہ وہ عمل تھوڑا کرے، مستقل کرے، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا کہ استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین کو مطلوب یہ ہے انسان نیک عمل اخلاص نیت کے ساتھ کرے، للہیت کے ساتھ کرے، اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، کہہ دیں میری نمازیں، میرا روزہ، میری تمام عبادات وہ اللہ رب العالمین کی، للہ رب العالمین، تو ہمارا روزہ، ہماری نمازیں، دیگر عبادات وہ اللہ رب العالمین کے لیے، خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں بیٹھا تھا پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، کہ میں آپ کو ایسے کلمات، ایک ایسی نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ اس کو پکڑ لیں، اس پر عمل کریں تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ ان نصیحتوں کو پکڑ لیں، اس کی حفاظت کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت سے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے حدود بیان فرمائی ہے، جو اللہ رب العالمین نے دین اسلام ضابطہ حیات بیان فرمایا ہے، اس پر عمل کیا جائے، جو اس کے احکامات ہیں اس پر عمل کیا جائے، فرمایا وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر کچھ مانگنا ہے، کچھ ضرورت ہے، کوئی سوال ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اذا سألت فاسأل اللہ۔ پھر فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کوئی چیز آپ کو بچا سکتی ہے، کوئی پناہ دے سکتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّ لَوِ اجْتَمَعَتْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لو میرے ساتھی، میرے غلام، میرے بیٹے، کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے، اگر آپ کو کوئی نفع دینا چاہے، کوئی فائدہ دینا چاہے، وہ نہیں دے سکتی کہ جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اور پھر اس نے نصیحت فرمایا اگر پوری امت جمع ہو جائے، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا جانا چاہے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا اذن نہ ہو۔ آپ ان چیزوں کی حفاظت کر لیں، آپ اس چیزوں کو، اپنی اس نصیحت کو اپنے پاس پکڑ لیں، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ رب العالمین آپ کی تائید و نصرت فرمائے گا، اللہ رب العالمین آپ پر اس میں استقامت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادات کو، تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ رہنمائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ كان كصيام الدهر، فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس مہینے کے 6 روزے رکھے تو اس کے گویا پورے سال کے اس نے روزے رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ نیکی، ایک نیکی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے 10 نیکیوں کے برابر اس کا اجر ملتا ہے، تو اس نے رمضان مبارک کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد اس مہینے کے 6 روزے رکھے شوال میں، تو فرمایا اس کا اجر جو ہے وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا قرآن مجید کے ساتھ جس طرح تعلق مضبوط کیا اس مہینے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے، اس کے ساتھ، اس کی تلاوت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری قوم نے اس قرآن کے ساتھ جو ہے نافرمانی کی ہے، اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا، یا اس کی تلاوت کی ہے، اس کا فہم نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، یا صرف اس کا تعلق صرف ایک مہینے کے ساتھ بنا کے رکھا کہ رمضان مبارک آیا، اس کی تلاوت کی، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ لوگوں کو حقیر مت سمجھیے اور نہ ان سے منہ موڑنا، نہ زمین پر اکڑ کر چلنا۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی تو اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیات فرمائی کہ جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، نہ کسی سے منہ موڑنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من قال في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو تکبر جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا چادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ رب العالمین جمیل ہے اور خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا کبر جو ہے اللہ رب العالمین کا حق ہے، اگر کوئی اس کو کرتا ہے، کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی سخت ناپسند ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب الجمیل ویحب الجمال، کہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر یہ حق بات کو ٹھٹا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے کہ عید کے موقع پہ لوگوں کے ساتھ ملا جائے، خوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے، آج کی ساری کے ساتھ ملا جائے، نہ کہ تکبر اور غرور کیا جائے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس موقع پر اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، فقراء مساکین کے لیے عید کی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ ہے، اور ایک مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ خصوصاً اپنے ان بھائیوں کو یاد کیجیے جو اس عید کی خوشیوں میں بھی، وہ فلسطین والے ہوں، غزہ والے ہوں، یا دنیا میں کہیں ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، وہ لہو لہو ہے، وہ کس طرح ان کے بچے، کس طرح ان کی خواتین عید منا رہی ہیں، آپ سب کے سامنے ہے کہ فلسطین اور غزہ میں کیا صورتحال ہے۔ فرمایا ایک مسلمان جو ہے جسد الواحد، وہ ان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جس طرح جسد کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح وہ مسلمان اگر دنیا کے کسی حصے میں اس پر تکلیف ہو، کوئی زیادتی ہو، وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جہاں تک اس کی استطاعت ہو وہ ان کی تائید نصرت کرتا ہے، ان کی کوشش کرتا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کرتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَلَكَ بِمِثْلِهِ، کہ آپ کو بھی اس جیسا عطا ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں، بہنوں، بچوں جو فلسطین میں، غزہ میں ہیں، جو اس خوشی کے موقع پر ظلم و ستم وہ ایک اندراج کے اس میں عید منا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلم امہ کو، پوری مسلمان دنیا کی وحدت عطا فرمائے۔ تو اہل فلسطین غزہ کی تائید نصرت کے لیے آواز بلند کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کہ عید کی نماز کے لیے آتے اور ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عید ملتے آپس میں تو ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ رب العالمین ہمارے سے اور آپ سے جو کوشش کی ہے، جو اعمال کیے ہیں، سب سے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب سے